تاج آپ بتائیے گا، یہ جب سپریم کورٹ میں کیس لگنے والا ہے اس موقع کے اوپر یہ خطوط گئے ہیں اور اس کے اندر کچھ مٹیریل ہے، نیچر اس کا بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تھینک یو ملک صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ مقصد تو بڑا واضح ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن کے بعد چلو جو بھی رزلٹ آیا، جس طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا گیا، عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا، چلو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ بٹ ندیم صاحب ایک طرف چائنیز کو، انجینئر کو جو ہمارے ملک کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، ہماری فرینڈلی کنٹری کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے اس کے اوپر بڑا اثر پڑے گا، اور ہمارے ملک کے اندر جو منصوبے ہیں ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر اور پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر پارٹی کے لیڈر خان صاحب کو جو ہے وہ جیل کے اندر، وہ آلریڈی جیل کے اندر 31 سال کی سزا دی گئی، اور ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے کچھ فورن نیشنل ہمسایہ ملک کے لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے تھے، اور ان کے پاس جو ہے اڈیالہ جیل کے نقشے تھے۔ تب یہی کہا گیا کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اب حال یہ ہو گیا کہ جو ججز ہیں انہوں نے سچ بولا، اب ان کے پاس اگر ایسے لیٹرز آ رہے ہیں کہ کل ان کا کیس بھی لگنے والا ہے اور کہ ان کی زندگی کو خدا نخواستہ خطرہ ہے، تو پھر بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی پاکستان کے اندر صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے پلیئرز پاکستان کے اندر کھیل رہے ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں؟ مضمون مقاصد ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ اسٹیٹ کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ مقصد کیا یہ ہے کہ سچ بولنے والوں کو جو آلریڈی انڈر تھریٹ ہے، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اور چیف جسٹس کو لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر ہم سے زبردستی نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا لوگوں کو سچ بولنے سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، اور وہ بھی لائف تھریٹ کے ذریعے۔ دوسرے ہمارے جو ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر بڑے لیڈران کی زندگی کو بھی خطرہ ہے تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ لے دیکھیے ملک صاحب، آئی تھنک تھنگز آر ناٹ گڈ۔ چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، ونس اینڈ فار آل۔ یہ چیپٹر جو ہے وہ اس لیے کلوز ہونے چاہیے، اور ججز سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی فیصلہ ہونے لگتا ہے یا کوئی انکوائری ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی 1950 سے شروع کرو، 77 سے شروع کرو، 1947 سے شروع کرو، موجودہ حالات کے اندر شروع کریں نا۔ 25 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے کہ جن ججوں نے انصاف دینا ہے وہ خود اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، تو اگر ان کو انصاف نہ ملا اور اگر خدا نخواستہ اب ان کی زندگی کو بھی تھریٹ ہے، تو پھر ملک صاحب جو اس ملک کے اندر جو بھی فیصلے ہوں گے، کیا پھر ہمیشہ اس کے اوپر کوشچن ہوں گے کہ کیا یہ کسی نے ان کو ڈسٹرب کر کے، ٹارچر کر کے، بلیک میل کر کے، یا بیڈ روم تک پہنچ کے ان سے فیصلے کروانے کی کوشش کی ہے؟ کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی؟ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ کس کو دیا گیا ہے؟ تو پھر یہ بہت ساری چیزیں ہیں، جب تک یہ عوام کے سامنے چیزیں نہیں آئیں گی، سچ نہیں آئے گا، یا زندگی لوگوں کی ایٹ سٹیک ہو گئی ہے۔ اب بات صرف ریگنگ سے بڑھ کے اور سچ بولنے سے بڑھ کے اب باقاعدہ زندگی اور موت کے جو ہے وہ تھریٹس آنے شروع ہو گئے، تو یہ میرے خیال میں بڑی سیریس سچویشن ہے، اور میں بالکل یہ کہتی ہوں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، بلال صاحب سے میں چاہوں گا اس کا جواب دیں۔ پروٹیکشن دینی چاہیے۔ جی